نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ائمہ مساجد کو نماز اول وقت میں پڑھانی چاہیے. چونکہ پچھلی کلاس میں ہماری اس ٹاپک پر کافی بات ہوئی کہ نماز کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے، یا آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو جو بھی مسجد کا امام ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کو اول وقت میں پڑھائے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تجھ پر ایسے امام یعنی حاکم ہوں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے یعنی پوسٹ پون کریں گے یا اس کے وقت سے قضا کریں گے. میں نے کہا، آپ مجھے اس حال میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ، پھر اگر تو اس نماز کی جماعت کو ان کے ساتھ پالے تو ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لے، بے شک یہ نماز تیرے لیے نفل ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم پر میرے بعد ایسے امام ہوں گے جنہیں بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی، یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا. بس تم نماز وقت ہی پر پڑھو، اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے. پھر ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تو چاہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس ٹاپک میں 2 حدیثیں بیان ہوئی، جس میں پہلی حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ایسے امام آئیں گے جو نماز کو لیٹ کریں گے یا پھر اس کے وقت سے قضا کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا، کیونکہ یہ دیکھ کر دل تڑپتا ہے نا کہ مسجد کا امام ہی نماز کو لیٹ پڑھا رہا ہے تو باقی دیگر نمازیوں کا پھر کیا ہوگا. تو پھر ابو ذر نے پوچھا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آن ٹائم پڑھو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت پر پڑھنا کتنا ضروری ہے، کہ اگر مسجد کا امام دیر سے نماز پڑھا رہا ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے کہ ہم نماز کو آن ٹائم پڑھیں. پھر جب جماعت کھڑی ہو تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیں. جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیا ہوگی؟ نفل ہوگی. اور دوسری جو حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے یہ بتایا کہ نماز کو آن ٹائم پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ مساجد کے جو امام ہوں گے وہ نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے اور اس کی وہ کوئی نہ کوئی وجہ بتائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں اس حدیث میں بھی پوچھا گیا کہ جماعت کھڑی ہو تو کیا ان کے ساتھ بھی پڑھوں، حالانکہ وہ تو لیٹ پڑھ رہے ہیں اور میں اپنی آن ٹائم نماز پڑھ چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تو چاہے. یہاں پر آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دے دیا ہے، چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو. اسے پچھلی والی حدیث میں کیا بات تھی کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ نفل ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے، اس کی فرض کی ادائیگی تو ہو گئی. نماز کے ممنوع اوقات. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج ظاہر ہو جائے. سورج ظاہر ہو جائے یعنی پوری طرح سے باہر آ جائے. ٹھیک ہے. اور نماز عصر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس حدیث کو بہت سارے صحابہ روایت کر رہے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. یعنی آپ نماز فجر پڑھ چکے ہیں، اب آپ کوئی نفل نہیں پڑھیں گے. کب تک؟ جب تک کہ سورج ظاہر نہ ہو جائے. جیسے ہی سن رائز ہوتا ہے، اور آج کل سن رائز کا ٹائم جو ہے تقریباً 5:45 بجے ہے. 5:45 بجے سن رائز ہوتا ہے، اور سن رائز سے لے کر شروق تک یعنی اشراق کے ٹائم تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نفل نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. جیسے کہ آپ نے فجر پڑھ لی ہے، اب فجر کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھیں گے. صحیح. اور کب تک نہیں پڑھیں گے؟ جب تک کہ اشراق کا ٹائم نہیں ہو جاتا. اور اشراق کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ سن رائز کے آفٹر 15 to 20 منٹس کے بعد. اب اس کو میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ جیسے آج کل سن رائز 5:45 بجے ہے، تو اشراق کا ٹائم 6:05 پر شروع ہو جاتا ہے اپروکس. ٹھیک ہے. اور نماز عصر کے بعد یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اس حدیث میں 2 اوقات ایسے بتائے گئے ہیں جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نفل نماز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ٹھیک دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھنی منع ہے. یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کو زوال لگ رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. یہ بات مسلم کی روایت میں آتی ہے. اب 3 اوقات آپ کے پاس آ گئے جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک، جب آپ فجر پڑھ چکے ہیں اس کے بعد. دوسرا، جب آپ عصر پڑھ چکے ہیں اس کے بعد. اور تیسرا، ٹھیک دوپہر کے ٹائم پر جب سورج کو زوال لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائمنگز میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو 3 ٹائمنگز آپ کو بتا دی گئیں ان دونوں احادیث میں. ایک روایت بخاری کی ہے اور ایک مسلم کی. ایک، فجر کی نماز کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسرا، عصر کی نماز کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. اور تیسرا، ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج زوال پذیر ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا الا یہ کہ سورج بلند ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر الا کہہ کر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو عذر کی نماز پڑھنی ہے یا سبب کی نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح سے فوت شدہ نمازوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. استخارہ کی نماز، حاجت کی نماز، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عصر کے بعد اور فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے سجدہ تلاوت بھی نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں نوافل پڑھنا منع ہے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، لیکن سجدہ تلاوت میں جو سجدہ ہوتا ہے نا وہ نماز والا سجدہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی عذر کی نماز ہے. عذر کی نماز کیا ہو سکتی ہے کہ فوت شدہ نماز ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح سے سبب کی نماز ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. یعنی کوئی ریزن ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس میں استخارہ کی نماز آ سکتی ہے، حاجت کی نماز آ سکتی ہے، نماز جنازہ آ سکتی ہے. اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت مطلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کر کے بات کی گئی ہے نا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت مطلق نہیں ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ
عبد القیس کے لوگ احکام دین سیکھنے آئے تھے تو انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 سنتوں سے باز رکھا. یعنی میں ان کے ساتھ کافی بزی ہو گیا کہ میں ظہر کے بعد کی 2 سنت نہیں پڑھ سکا. بس یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھ لی تھی. عصر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تو لوگوں نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں یہ وہ ہیں. میں بزی ہونے کی وجہ سے اس کو ادا نہیں کر سکا تھا تو میں نے اس کو ادا کیا ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ نے عصر کے بعد سنتوں کی قضاء کے جواز پر یہ دلیل بھی دی ہے کہ عصر کے بعد کی ممانعت خفیف یعنی ہلکی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں سنتوں کی قضاء کے جواز کی حدیث بھی آئی ہے اور اس وجہ سے بھی اس کے بارے میں اختلاف پیش آیا ہے. اس کو میں انشاءاللہ واضح کرتی ہوں. جبکہ ابن حزم نے 23 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن میں خلفائے اربع اور دیگر کبار صحابہ شامل ہیں سے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 سنتیں پڑھی تھیں عصر کے بعد، یہ اتنے سارے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں جن میں خلفائے اربع بھی ہیں یعنی 4 خلیفہ بھی ہیں اور دیگر کبار صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شامل ہیں، جن سے کون سی بات پتہ چلتی ہے کہ عصر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی سنت پڑھی. اب یہاں پر ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نمازوں کی قضا دی جا سکتی ہے. یعنی فوت شدہ نمازیں جس کا ذکر انشاءاللہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے. اگر کسی کی نماز کا ٹائم فوت ہو جاتا ہے اور وہ مسجد چلا جاتا ہے اور مسجد میں عصر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی تو obviously اس کو عصر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ عصر کے بعد بالفرض اس کی ظہر فوت ہو گئی تو وہ ظہر پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد بھی فوت شدہ نمازوں کی قضا دی جا سکتی ہے. پھر کیا سنتوں کی قضا بھی دینی ہوگی؟ کیونکہ جب ہم یہ ٹاپک پڑھتے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے. فرض کی قضا تو دینی ہے، چلیں جو فرض نماز فوت ہو گئی اس کو تو ادا کرنا ہے، لیکن کیا سنتوں کو بھی ادا کرنا ہے؟ اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ فرض کی قضا دینا فرض ہے اور سنت کی قضا دینا سنت ہے اور نفل کی قضا دینا نفل ہے. جس طرح سنتیں سنت ہیں اس طرح ان کی قضا دینا بھی سنت ہے. یعنی اگر ادا کر لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی سنت کی قضا نہیں دیتا تو اسے گناہگار نہیں کہا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند یا بیماری یا تکلیف کی بنا پر تہجد نہ پڑھ پاتے تو دن میں 12 رکعتیں ادا کرتے. یہ سنن نسائی میں روایت آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی قضا دیا کرتے تھے. ایون تہجد اگر کبھی مس ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھار ہی مس ہوئی، اور ریزنز کیا ہوتے تھے؟ نیند آ گئی یا پھر بیمار ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈے ٹائمنگز میں 12 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. کیونکہ اگر کوئی بھی عمل آپ کی روٹین میں ہے، آپ کی عادت میں ہے، آپ اس پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو آپ پھر اس کی ادائیگی کو کرنا اپنے لیے کمپلسری سمجھتے ہیں. اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر آپ نہیں کر پائے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو دونوں باتیں واضح ہوئی. ایک بات کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد عذر یا سبب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات سنتوں کی قضا بھی ادا کی جا سکتی ہے. اہل علم کے صحیح قول کے مطابق سنت مؤکدہ کی قضا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے. سنت مؤکدہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں اور فرض کے بعد 2 سنتیں. اسی طرح سے مغرب کی 3 فرض کے بعد 2 سنتیں. پھر اسی طرح سے عشاء کے 4 فرض کے بعد 2 سنتیں.
اور جہاں تک فجر کی 2 سنتوں کی بات ہے اس کی تو بڑی تاکید آئی ہے، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جس نے فجر کے فرض پڑھ لیے تھے اور فرض پڑھنے کے بعد وہ اپنے فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا تھا تو روکا نہیں، کہا پڑھو. یعنی کتنا امپورٹنٹ ہوگا اس کو ادا کرنا. تو فجر کی 2 سنتیں یہ تو اینی ہاؤ پڑھنی ہے اگر مس ہو جاتی ہیں تو. اور اسی طرح سے وطر بھی آپ کو ادا کرنے ہی کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اس بات کو انشاءاللہ ہم تب بھی ڈسکس کریں گے جب ہم سنتوں اور وطر کا چیپٹر پڑھیں گے، لیکن فی الوقت بھی آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق سنت مؤکدہ کی قضا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. لیکن جہاں تک بات ہے فجر کی 2 سنت کی اور وطر کی، اس کی ادائیگی کمپلسری ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. باقی ظہر، مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں میں جو سنت مؤکدہ ہیں، آپ اگر اس نماز کو مس کر گئے ہیں تو ان سنتوں کو آپ ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں بہتر ہوگا. لیکن اگر ادا نہیں کرتے تو گناہگار نہیں ہوں گے. اب ایسی بھی صورتحال پیش آتی ہے کہ کوئی مسجد جائے اور ظہر کی اقامت کھڑی ہو جائے. ظہر کے ٹائم وہ مسجد گیا، اقامت کھڑی ہو گئی، وہ فرض پڑھنے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، اب جب فرض پڑھ لی تو جو فرض سے پہلے والی 4 سنت مؤکدہ ہیں obviously وہ مس ہو گئی. اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد جو 2 سنتیں ہیں پہلے وہ پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد 4 سنتیں جو ابتدا والی ہیں وہ پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اب اگر کوئی شخص ظہر کی فرض نماز پہلے ادا کر لیتا ہے اور فرض سے پہلے کی 4 سنتیں اس کی مس ہو گئی ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ ظہر کے بعد والی 2 سنتیں پہلے ادا کرے، پھر بعد میں پہلے والی 4 سنتوں کو ادا کرے. یعنی ترتیب کو ملوز خاطر رکھے. ایسا ہو جاتا ہے نا اکثر کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے بھی فرض پہلے ادا کر لیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر میں سنتیں پڑھتی ہوں. تو ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اگر کسی کی رہ جائیں تو اس کی قضا کیوں دیں، کیا دلیل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی سنتیں پڑھنے کی اجازت دی، یہ اس بات پر دلیل ہے. ٹھیک ہے. اور وطر کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی کے مس ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو ادا کرے، بے شک فجر کا ٹائم ہو گیا ہے. بالفرض اگر کسی کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا، اس نے اپنے وطر باقی چھوڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اب فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی، اب اس کے وطر باقی ہے اور نماز تو پوری کی پوری ظاہر اس کو پڑھنی ہے، 2 سنتیں پڑھنی ہیں فجر کی، پھر 2 فرض پڑھنے. اب وہ کیا کرے؟ پہلے وطر پڑھے. اور وطر کتنے پڑھے گا؟ 1. اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ وطر کے چیپٹر میں تفصیل کے ساتھ آئے گی، لیکن فی الوقت آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ 1 وطر پڑھے گا، پھر اس کے بعد 2 سنتیں فجر کی پڑھے گا اور پھر فجر کے 2 فرض پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. جی اب تھوڑا سا آگے دیکھیں گے. فجر کے بعد ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے. جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو تہجد پڑھنی تھی، جیسے فجر کا ٹائم ہو گیا تہجد کا ٹائم ختم. صرف اور صرف آپ وطر کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے. تو فجر کے بعد ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے.
جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں. کیوں ممنوع ہیں؟ کیونکہ ان نوافل کا ٹائم ختم ہو چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے، اس نے فجر کی نماز پا لی. اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے، اس نے عصر کی نماز پا لی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ کی آنکھ اس ٹائم پر کھلی ہے کہ سن رائز میں صرف 5 سے 6 منٹ رہ گئے، تو آپ فوراً سے اٹھیں گے، وضو کریں گے اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ دیں گے، اللہ اکبر. اور جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اٹ مینز آپ نے رکعت پا لی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آن ٹائم کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس حدیث میں یہی بات ہو رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری رکعت اس وقت میں ہو رہی ہو جب سورج طلوع ہو رہا تھا، کوئی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اپرچونٹی آپ کو کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ آپ کی نماز آن ٹائم کنسیڈر ہو. دیکھا جائے تو آپ 1 رکعت تو نماز کی ٹائم کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن 1 رکعت آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں جب نماز پڑھنا منع ہے. لیکن چونکہ آپ نے کچھ منٹ باقی تھے اور نماز شروع کر دی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نماز کو آن ٹائم کنسیڈر کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے عصر کی نماز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ساری نمازوں کے لیے ایک اصول مل گیا. کیا اصول ملا؟ کہ اگر کوئی نماز لیٹ ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے اور بالکل اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے، اور اتنا آخری ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کوئی 1 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، تو دیر نہ کریں، پڑھ لیں. کم از کم آپ کی نماز پر فوت شدہ ہونے کی سٹیمپ تو نہیں لگے گی، ورنہ پھر نماز کا وقت فوت ہو جائے گا. اس نماز کا اجر ویسا تو نہیں ہوگا. کیسا؟ اول وقت میں نماز پڑھنے جیسا. لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنے والا فرض کو ترک کرنے والا نہیں کہلائے گا. اب جیسے کہ میں آپ کو فجر کی نماز کی مثال دے رہی تھی، آپ نے فجر کی 1 رکعت بالکل سن رائز سے تھوڑی دیر پہلے ہی شروع کی، اور آپ نے 1 رکعت کمپلیٹ کی. دوسری رکعت آپ نے جب سن رائز ہو رہا تھا تب آپ کمپلیٹ کرے تھے. یہ نماز آپ کی فرض تو ہو گئی، ٹھیک ہے. اب سنتیں آپ کب پڑھیں گے؟ جب شروع کا ٹائم آ جائے گا، اشراق کا ٹائم آ جائے گا. اور جو بھی ٹائم ہے سن رائز کا، سورج طلوع ہونے کا جو بھی ٹائم ہے، اس ٹائم کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے. چونکہ نماز کے اوقات شفل کرتے ہیں، دن اور رات بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا آپ کو ضروری ہے. رائٹ ناؤ سن رائز 5:45 بجے ہے اور اشراق کا ٹائم 6:05 پر ایکوریسی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، یعنی آفٹر 20 منٹس. احتیاط کے تقاضے کے طور پر بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آپ 20 منٹ کا ٹائم رکھیں، ورنہ بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ 15 منٹ کے بعد یہ اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گیپ جو ہے نا، یہ کیوں ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس ٹائمنگز میں نماز منع ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ. یہ جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب یا پھر زوال کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیا وجہ ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو کافر لوگ سجدہ کرتے ہیں. اور نہ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور کافر لوگ اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور نہ نصف النہار یعنی زوال کے وقت نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے.
اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس حدیث میں آپ کو 3 ٹائمنگز بتائی گئی ہیں، جس میں جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تیسرا جب سورج کو زوال لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں ٹائمنگز پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کیوں نہیں پڑھ سکتے اس کا ریزن اس حدیث میں بتایا گیا. اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں ممنوع اوقات کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ جیسے ہی آپ فجر پڑھ لیتے ہیں تو فجر کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھیں گے ٹل دین کہ اشراق کا ٹائم نہیں ہو جاتا. جیسے ہی آپ عصر پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ٹل دین کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن وہاں میں نے ایک بات آپ کو واضح کی کہ آپ سبب کی نماز پڑھ سکتے ہو، آپ عذر کی نماز پڑھ سکتے ہو. اور اس میں کون کون سی نمازیں آتی ہیں؟ فوت شدہ نمازیں، استخارہ کی نماز، حاجت کی نماز، نماز جنازہ، اسی طرح سے سجدہ تلاوت. اگر کسی کو کنفیوژن ہے کہ جی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے نہیں، تو سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو نماز کے حوالے سے اپرچونٹی دی گئی کہ آپ بالکل لاسٹ ٹائم پر بھی پہنچ گئے اور نماز کسی عذر کی بنا پر ادا نہیں کر سکے تو آپ پڑھ لیں، بے شک ایک رکعت ہی صحیح. یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سے ایک رکعت پالی پس تحقیق اس نے وہ ساری نماز پالی. اسے بخاری نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ہم لیٹ ہو چکے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ پوری نماز کا اجر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ممنوع اوقات آپ کو واضح ہو گئے پوری طرح سے. اچھا جی، ایک چیز بہت اہم ہے کہ حرم میں ان ممنوع اوقات میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، تم نے کسی کو نہیں روکنا جو کوئی دن اور رات کی گھڑی میں جب چاہے اس گھر کا طواف کرے یا اس میں نماز پڑھے. اسے ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، بیہقی اور نسائی نے روایت کیا ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟ کہ حرم میں کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے، آل ٹائم وہاں عبادت ہو سکتی ہے. ممنوع اوقات کون کون سے تھے؟ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ایشو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ نوافل کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں. فرض کھڑے کھڑے پڑھیں گے لیکن نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں بغیر عذر کے. عذر نہیں ہوتا کوئی. تو اگر کوئی نوافل کو بیٹھ کر پڑھتا ہے جبکہ فرائض کو وہ کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے، تو بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا اجر و ثواب کو آدھا کر دیتا ہے. نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل عمل ہے.